الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. تمامی احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان تے فضل تے کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ نو اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ دوبارہ پھر جمعۃ المبارک دے عظیم دن دے موقع تے اپنے گھر دے اندر اپنی یاد دی خاطر اپنی رضا دی خاطر اکٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی. ورنہ یقیناً بہت سارے ایسے لوگ جو کہ گزشتہ جمعے تک اپنے درمیان موجود سی لیکن اس جمعے وہ اپنے درمیان موجود نہیں نے. اللہ رب العزت نے آپاں نو اپنی زندگی دے اندر ایک موقع دوبارہ عنایت فرمایا. اندے تے آپاں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے. میرے محترم دوستو، رجب المرجب دا مہینہ چل رہا ہے. رجب دے مہینے دے اندر اسلامی تاریخ دے اندر بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے. اسلامی تاریخ دے حوالے دے نال یہ رجب دا مہینہ انتہائی اہمیت دا حامل مہینہ سمجھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر 12 مہینیاں دے وچوں 4 مہینیاں نو حرمت والے مہینے قرار دیتے ہیں. 12 مہینے جو ٹوٹل سال دے 12 مہینے نے انہاں دے وچوں 4 مہینیاں نو حرمت والے مہینے قرار دیتے ہیں. منہا 4 حرم کہ وہ جڑے 12 مہینے نے انہاں دے وچوں 4 حرمت والے نے. وہ 4 کہڑے نے؟ 3 مہینے تا اکٹھے نے
ذیقعدہ، ذی الحجہ تے محرم الحرام، تے چوتھا مہینہ جڑا ہے وہ رجب المرجب دا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیتے ہیں۔ انہاں مہینیاں دی فضیلت تے عظمت اسلام دے آن تو بعد نہیں بلکہ اسلام دے آن تو پہلے تو دنیا دے اندر موجود ہے۔ اس مہینے دے اندر حرمت والا مہینہ ہون دی وجہ تو اللہ رب العزت دی طرفوں نیکیاں دا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے تے گناہاں دے اتے وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو عام گناہاں تو ود کے انہوں گناہ ملتا ہے، اگر نیکی کرتا ہے تو عام دنوں تو ود کے انہوں اس نیکی دا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ جبکہ حرمت دی یہ حالت ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر اگر 2 قبیلے آپس جنگ چوندے جنگ کر رہے ہوندے تو رات دے وقت رجب المرجب دا مہینہ شروع ہو جاتا تو صبح انہاں دونوں قبیلیاں دے اندر آپس دے اندر جنگ بندی ہو جاتی سی، جنگ نہیں کرتے سی، کہندے سی رجب دا مہینہ گزر جاوے اس تو بعد آپ اپنی جنگ نو اگے چلاواں گے۔ گویا کہ اتنی دشمنی دے اندر بھی میدان جنگ دے اندر کھڑے ہو کے بھی رجب دے مہینے دا حیات حرمت دا لحاظ رکھا جاتا سی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے نو اگے چلاندے ہوئے رجب دے مہینے نو اس امت واسطے بھی حرمت والا مہینہ قرار دیتا تے ہن آپ نے واسطے بھی اندے اتے ذمہ داری عائد ہوندی ہے کہ آپ رجب المرجب دے اس حرمت والے مہینے دی حرمت دی لاج رکھیے، اپنے آپ کو گناہاں تو بچائیے، نیکیاں دی طرف لے کے چلیے۔ اسلامی تاریخ دے حوالے دے نال بہت سارے واقعات رجب المرجب دے مہینے دے اندر پیش آئے، کوشش کراں گا انہاں دی طرف اشارہ کر کے گل اگے مکمل کریے۔ اس تو علاوہ رجب دے مہینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دی تیاری بھی شروع کر دیندے سیگے، گویا کہ انہوں استقبال رمضان دا مہینہ قرار دیتا گیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج تھوڑی جی کوشش کریں گے کہ اگے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے ہیں، آپ ان دی تیاری واسطے ایسا کی کر سکتے ہیں کہ اسے مہینے تو آپ ان دی تیاری شروع کر دئیے۔ سب تو پہلے اسلامی تاریخ دی جڑی سب تو پہلی ہجرت ہے، ہجرت وہ اس سے رجب المرجب دے مہینے دے اندر ہوئی۔ اسلامی تاریخ دی ایک تو بہت بڑی ہجرت ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال لے کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت فرمائی، جبکہ اس تو پہلے ایک ہجرت ہو چکی سی جن دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت دی طرفوں اجازت نہیں سی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت نہیں فرمائی، جبکہ دیگر صحابہ کرام نو اجازت سی تو بہت سارے صحابہ کرام نے وہ ہجرت فرمائی۔ وہ ہجرت مکہ مکرمہ تو حبشہ دی طرف فرمائی گئی۔ حبشہ جڑا ہے وہ افریقہ دا شہر ملک ہے، اج بھی دنیا دے اندر ایتھوپیا دے نام تو وہ جانیا جاتا ہے۔ اس ملک کی طرف مسلمانوں نے مکہ مکرمہ تو ایک ہجرت فرمائی۔ ان دی وجہ یہ سی کہ جڑے حبشہ دا جڑا بادشاہ سی جنہوں شاہ نجاشی کہا جاتا سیگا، وہ مسلمانوں دے بارے بڑا نرم دل رکھدا سیگا، بڑا نرم رویہ سی انہاں مسلمانوں دے بارے۔ اس سے واسطے مسلمانوں نے فیصلہ کیتا کہ وہ اپنی ہجرت اس ملک کی طرف فرمان گے۔ اس ہجرت واسطے جڑا قافلہ مکہ مکرمہ تو روانہ ہویا، اس قافلے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہاں دی زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت والے قافلے دے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد دنیا دی تاریخ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد کسی نے اگر دین واسطے اپنی بیوی بچیاں سمیت ہجرت فرمائی ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے رجب المرجب دے مہینے دے اندر ہجرت فرمائی۔ اسلامی تاریخ دے حوالے دے نال ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ نجاشی جس وقت مسلمان مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے حبشہ دی طرف روانہ ہوئے، حبشہ پہنچے، حبشہ دے اندر کچھ لوگ جڑے مسلمانہ دے مخالف سی انہوں نے جا کے نجاشی نو مسلمانہ دی شکایت لگائی، کبھی مسلمان اتنے آ گئے نے تو لہٰذا انہوں اتوں باہر کڈو۔
نجاشی نے مسلمانوں دے وفد نو بلا کے انہوں تو سوالہ جواب کیتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی، نجاشی نے اسلام دا پیغام پہنچایا، نجاشی نے اس اسلام دے پیغام نو تسلیم کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہیں اپنی زندگی دے اندر ارادہ فرمایا کہ بھی مینوں موقع ملیا تو میں انشاءاللہ مکہ مکرمہ حاضر ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کراں گا، انہوں کی خدمت کے اندر حاضر بھی ہوں گا، لیکن انہوں زندگی نے موقع نہ دیتا، اس تو پہلے ہی اس دنیا تو رخصت ہو گیا، وفات پا گیا۔ جس وقت انہیں وفات پائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول حاضر ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع فرمائی کہ یا رسول اللہ، تھوڑا غلام، تھوڑا مسلمان جڑا نجاشی سی حبشہ دا بادشاہ اس دنیا تو رخصت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خبر سنی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، باہر علاقے شہر تو باہر کھلے میدان دے اندر تشریف لے گئے۔ فرشتیاں نے اللہ رب العزت دے حکم دے نال نجاشی دے میت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام دا، اپنے اس مسلمان دی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ سارا معاملہ اس سے رجب المرجب دے مہینے دے اندر پیش آیا۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ دے اندر ایک بہت بڑا واقعہ جڑا قبلے دی تبدیلی دا واقعہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت فرمائی کہ اللہ رب العزت دی طرفوں حکم آیا کہ تسی اپنے قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی نو بنا لو، مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت دے حکم دی خاطر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے دل کی ذاتی خواہش یہ سی کہ اللہ رب العزت قبلہ دوبارہ بیت اللہ شریف مسجد حرام خانہ کعبہ جڑا ہے ان مسلمانوں کا قبلہ بنا دیں۔ تقریباً 17 مہینیاں تو بعد اللہ رب العزت نے اس سے رجب المرجب دے مہینے دے اندر ہی اسلام کو یہ حکم عطا فرمایا کہ تسی دوبارہ اپنا چہرہ جڑا ہے وہ بیت اللہ شریف مسجد حرام خانہ کعبہ دی طرف کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو تھوڑا جہا ہٹ کے مسجد قبلتین آج بھی مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے، اس مسجد دے اندر نماز ادا فرما رہے سگے، ظہر دی نماز دا وقت سی، 2 رکعت نماز ادا فرمانی سگی کہ نماز دی حالت دے اندر اللہ رب العزت دا حکم نازل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے طرح نماز دی حالت دے اندر ہی اپنا منہ بیت المقدس تو بیت اللہ شریف کی طرف موڑ دیتا، گویا کہ 2 رکعت پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی، اللہ رب العزت کا حکم آیا اپنی آخری 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ یہ سلسلہ اس وقت تو چل رہا ہے، آج بھی مسلمان اپنا قبلہ بیت اللہ شریف کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کے حوالے دے نال یہ بھی رجب المرجب دے مہینے دے اندر پیش آیا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے حوالے دے نال ایک بہت بڑا واقعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پڑھایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم نے انہوں دی ولادت باسعادت دا واقعہ جڑا ہے وہ بھی اس سے رجب المرجب دے مہینے دے اندر پیش آیا۔ انشاءاللہ اس حوالے دے نال اگلے کسی جمعے دے اندر گفتگو کی جائے گی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے حوالے دے نال ایک بہت بڑا واقعہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے اندروں اپنے بستر تو اٹھا کے اپنی جنت دی ایک سواری دے ہوتے پہلے مسجد اقصی فلسطین دے اندر، پھر اس کے بعد مسجد اقصی تو آسمانہ دے اندر جنت دی سیر، جہنم دی سیر، مختلف انبیاء کرام دے نال ملاقاتاں، پھر اللہ رب العزت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملاقات کا شرف بخشیا۔ یہ واقعہ بھی اس سے رجب المرجب دے مہینے دے اندر پیش آیا۔ اس واقعے دے حوالے دے نال مختلف روایات پائیاں جاندیاں نے، کچھ احباب ربیع الاول دا مہینہ دسدے نے، کچھ احباب محرم الحرام دا مہینہ دسدے نے، لیکن اکثریت علماء دی رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ بھی رجب المرجب دی 27 تاریخ نو پیش آیا۔ اس حوالے دے نال بھی انشاءاللہ اگلے کسی جمعے دے اندر انشاءاللہ مستقل گفتگو کریں گے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ دے حوالے دے نال ایک بہت بڑا واقعہ جڑا ہے وہ غزوہ تبوک دا
واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کی خاطر ایک جنگ لڑی. اس جنگ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلام نو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی. اس جنگ کی تیاری کا واقعہ جڑا ہے وہ بھی اس رجب المرجب کے مہینے کے اندر پیش آیا. یہ بہت سارے واقعات جڑے نے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی رفت، اس مہینے کی حرمت کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے آپ اس مہینے کی اس حرمت کی لاج رکھنی چاہیے. اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ تو اس مہینے کی حرمت کے اتنے کوئی حرف آئے، کوئی آنچ آئے. اگلا جڑا ایک کام ہے اپنے کرن دا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رجب المرجب دا مہینہ شروع ہو جاتا سیگا ادوں ایک دعا، ایک عمل شروع کر دیں سیگے. دعا کیڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ سانو رجب دے مہینے دے اندر اس تو اگلا مہینہ جڑا شعبان دا مہینہ ہے انہاں دونوں مہینوں دے اندر برکت عطا فرما، تے پھر اس سے برکت دے نال سانو رمضان المبارک دے مہینہ بھی عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا اس سے رجب دے مہینے دے اندر ہی شروع فرما دیندے سیگے. پھر اس کے بعد رمضان المبارک دی تیاری بھی شروع کر دیندے سیگے. ہن وہ تیاری کس طرح کرنی ہے؟ اپنی تیاری جڑی ہے وہ تو رمضان المبارک کی اس طرح ہوندی ہے کہ بھی کھجوراں کافی ساریاں لے کے رکھ لو، چینی کافی ساری لے کے رکھ لو، شربت لے کے رکھ لو، آلو وغیرہ یہ چیزاں، یہ تو اپنی رمضان دی تیاری ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دی تیاری اس طرح نہیں فرماندے سیگے. انہاں دی رمضان دی تیاری دا طریقہ ہور سی. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طریقے دے اوپر گل کریے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری دے حوالے دے نال اپنی زندگی دے اندر اس طریقے نو لاگو کرتے سیگے. سب تو پہلے جڑا انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دے اندر گناہاں دے اندر مکمل طور تے پھس چکا ہے، اپنی زندگی سجے تو کھبے تک، سر تو پیر تک مکمل طور تے انسان چاروں طرف تو گناہاں دے اندر گھر چکا ہوا ہے. انسان اپنی اس زندگی نو انہاں گناہاں تو واپس کرن دی کوشش کرے. اپنے ہر قسم دے گناہ انسان ارادی طور تے کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کرے. انسان بھول چک کے ہو جاتی ہے گناہاں دی، اللہ انسان انہاں گناہاں تو اللہ رب العزت کے سامنے معافی دا طلبگار ہوئے. اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرن دا ارادہ کرے. اپنے ہاں یہ مشہور ہے کہ بھی رمضان دے مہینے دے اندر انسان جو چغلی کرے، غیبت کرے تو انسان دا روزہ نہیں ہوتا. لیکن وہ چغلی غیبت آیا کہ اسی صرف رمضان المبارک دے مہینے دے اندر چھڑنی ہے یا پورے سال دی زندگی دے اندر چھڑنی ہے؟ اگر ایک انسان ہے وہ سال دے 11 مہینے جھوٹ نہیں چھڑدا، چغلی نہیں چھڑدا، غیبت نہیں چھڑدا، کیویں ممکن ہے کہ وہ رمضان دا ایک مہینہ اپنی زبان دے اوتے قابو پا لے گا؟ کسی صورت بھی ہوندے تو قابو نہیں آندا. ایک مہینے دی بندے دی عادت ہے، وہ اپنی عادت کو کسی طریقے بھی وہ نہیں ختم کر سکتا. اس لیے ہن 2 مہینے رمضان المبارک دا مہینہ آن چکے نے. اس لیے آپ ہنے تو اپنی زبان دے اوتے کنٹرول کریے، اپنے جسم دے اوتے کنٹرول کریے کہ میرے جسم تو کسی بھی قسم دا گناہ نہ ہوگے. میں گناہاں تو سب تو پہلے واپسی دی طرف آواں، اللہ رب العزت دے سامنے اپنے سابقہ گناہاں دے اوتے توبہ استغفار کراں، آئندہ کسی بھی قسم دا گناہ نہ کرن دا ارادہ کراں، عزم کراں. سب تو پہلے رمضان مبارک کی تیاری جڑی ہے وہ یہ ہے جڑی آپ کرنی ہے. دوسرے نمبر دے رمضان المبارک دے اندر ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہے خاص رمضان المبارک دے نال ہے، وہ ہے تراویح دی عبادت. رمضان المبارک دے اندر روزانہ رات نو عشاء دی نماز تو بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، جڑی ہر مسلمان دے اوتے سنت موقدہ دی حیثیت دے نال ضروری ہے اس عبادت نو کرنا. لیکن بڑی معذرت دے نال اپنے کو فرض نماز پوری نہیں ہوتی، جڑی صبح دے 2 رکعت فرض ہیں، اس بعد ظہر دیاں 4 رکعت ہیں، اسی طرح جڑی 5 وقت دی فرض نماز ہے اپنے کو تو وہ پوری نہیں ہوتی. آپ وہ 20 رکعت نماز تراویح کس طرح ادا کریں گے؟ پھر اندر اندر پورا قرآن مجید کس طرح کھڑے ہو کے سنیں گے؟ اس لیے کیونکہ اپنی عادت نہیں ہے نا، اپنی عادت نہیں ہے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھن دی. اس لیے 2 مہینے پہلے آپ ہنے تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرن دی عادت بنائیے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر جس وقت تراویح شروع ہوئے تو ادو مینو کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئے. آج جڑا بھی انسان ہے تراویح نہیں پڑھتا اندر تو اگر پہلی گل پوچھو تو وہی کہے گا یار میں تھک جانا، میرے تو کھلوتا نہیں جاتا انی دیر. اور تھک اس وجہ تو جاتا ہے کہ بھی عادت جو نہیں ہے نا. دنیا کے اندر آپ ہور ستا پیا کوئی نہیں تھکتا، چاہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ستا رہے، ان کی وجہ ہے کہ سمن کی عادت ہے سانو.
موبائل چلانے ہوئے کوئی نہیں تھکتا، چاہے پوری رات آدمی چلاتا رہے، کوئی نال دا بندہ کہہ کے بند کروانا ہے، ورنہ آپ بند کرنے کی کدے کوشش نہیں کی۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ سانوں ان کی عادت پئی ہوئی ہے، ان کی لائٹ ساری اکھاں دے وچ پی رہی ہے، اکھاں دے اندر جلن ہو رہی ہے، اس کے باوجود اسی بند کرنے سے تیار نہیں ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ سانوں عادت جو پی گئی ہے۔ اس لیے نماز ساری اس وجہ تو تراویح ساڈے تو نہیں پڑھی جاتی 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے، ان کی وجہ یہ کہ سانوں ان کی عادت نہیں ہے، اسی انہوں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، جس وجہ تو وہ ساڈے تو نہیں کی جاتی۔ ہونے تو آپ اس تراویح دی نماز دی تیاری شروع کریے، اپنے آپ نماز دے ماحول دے اندر لے کے آئیے۔ اندر واسطے سب تو بنیادی کام، سب تو پہلا کام جڑا ہے وہ ہے کہ فرض نماز دی ادائیگی نو مکمل کریے۔ جہاں 5 فرض نمازاں نے انہاں دی ادائیگی نو مکمل کریے آپ اس مہینے دے اندر۔ جدو فرض نماز دی ادائیگی مکمل ہو جائے گی، اس تو بعد نفل نمازاں جڑیاں نے انہاں نو شروع کریے۔ صبح تہجد دی نماز ہے، تہجد دا صبح دے وقت اٹھن دی ہونے عادت بناواں گے تو رمضان المبارک دے اندر سحری دے ٹائم اٹھ سکاں گے۔ اگر ہن نہیں آپ نماز تو 5 منٹ پہلے اٹھنا ہے یا نماز تو بعد اٹھنا ہے تو رمضان المبارک دے اندر سحری دے ٹائم کس طرح اٹھاں گے آپ؟ اس لیے پہلے اٹھن دی عادت بنائیے، مڑ تہجد نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے۔ نماز تو بعد اشراق دی نماز ہے، پھر چاش دی نماز ہے، پھر مغرب دی نماز تو بعد اوابین دے نفل ہیں۔ انہاں نفلوں کو اپنی زندگی کا جو حصہ بناواں گے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوواں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک دے اندر جو تراویح پڑھن واسطے کھڑے ہوواں گے، اپنی لتاں نہیں تھکن گیاں، اپنا دماغ سر نہیں تھکے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان دے واسطے ضروری ہے کہ آپ اس عبادت دی عادت بنائیے۔ جدوں تک اس عبادت دی عادت نہیں بنے گی، سانوں یہ عبادت اپنے اتنے بوجھ محسوس ہوئے گی۔ اس لیے علماء فرماندے نے کہ کوئی بھی عبادت ہے اس عبادت نو اپنی عادت بنا لو۔ انسان دا دل جدوں نہیں بھی کرے گا نا، چونکہ وہ عادت ہے خود بخود انسان تو ہو ہی جائے گی۔ اس لیے جس طرح آپ اپنے دنیاوی کماں نو اپنی عادت بنایا ہوا ہے، اسی طرح اپنی اس عبادت نو بھی آپ اپنی عادت بنا رہی ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ گناہاں تو دور کریے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نماز دی تیاری، نماز دی عادت بنائیے تاکہ رمضان المبارک دے اندر تراویح پڑھن دے اندر آپ کسی قسم دی پریشانی نہ پیش آوے۔ اسی طرح تیسرا جڑا کام ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک نو قرآن دا مہینہ کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ایک رات ہے جنہوں لیلۃ القدر دی رات کیا جاتا ہے۔ اس رات دے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نو اپنی زبان اتھر تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام دی شکل دے اندر آسمان دنیا دے اتنے نازل فرمایا۔ پھر اس آسمان دنیا تو اسلام دی ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے نازل ہوتا رہا۔ 23 سال دا عرصہ لگیا۔ اس 23 سال دے عرصے دے اندر قرآن مجید دا اس دنیا دے اتنے نزول جڑا مکمل ہویا۔ اس تو بعد رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تراویح دے اندر قرآن مجید ایک مرتبہ مکمل کیتا جاتا ہے۔ اس وجہ تو رمضان المبارک نو قرآن دا مہینہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس قرآن دے مہینے نو جڑے حفاظ کرام ہوندے نے وہ لوگ تا تراویح دے اندر پڑھ کے اپنی زندگی دا وہ ایک روٹین مکمل کر لیندے نے، لیکن جڑا اس تو ایک عام انسان ہوندا ہے ان دے واسطے وہ موقع نہیں ہوندا۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ وہ سہولت انہوں میسر نہیں ہوندی، اس لیے وہ لوگ اس برکت نو، اس سعادت نو حاصل کرن واسطے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنے فارغ اوقات دے اندر تلاوت نو خوب زیادہ تو زیادہ اپنی زندگی دے اندر لے کے آن۔ لیکن وہ کس طرح لے آن گے؟ وہ اسی طرح لے آن گے کہ بھی ہونے تو اپنی عادت ہوندی بھی بناواں گے تو ادو تک مکمل ہوئے گی۔ آج آپ قرآن مجید لے کے بیٹھیے تو آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں میرے سمیت کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جڑا تے گھنٹے تو زیادہ بیٹھ سکے، اپنے کو نہیں بیٹھا جاتا۔ لیکن اگر آپ دوستوں کی گپ شپ کے اندر بیٹھیے تو ان کے اندر آپ 5 گھنٹے بھی بیٹھے رہے گے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے بیٹھنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اج اپنے واسطے مشکل ہو گئی ہے۔ یہ ہونے تو عادت بناواں گے، 10 منٹ پڑھیے، پھر 20 منٹ پڑھیے، آدھا گھنٹہ پڑھیے، منٹ 2 منٹ اپنی زندگی کے اندر بتائیے۔ انشاءاللہ 2 مہینے رمضان المبارک تو رہ گئے ہیں۔ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آئے گا اس وقت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ اس قابل ضرور بنا دیں گے کہ انسان اپنے فارغ اوقات مکمل دا مکمل قرآن مجید کی تلاوت کے اندر صرف کرے گا۔ میں ایک بزرگ دے بارے پڑھ رہا سا کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن مجید پڑھن دی اتنی زیادہ انہوں دی عادت سی کہ انہوں دی واقعات دے اندر لکھیا کہ ایک مرتبہ انہوں دی زندگی دے اندر ایسا رمضان بھی آیا کہ انہوں نے اس رمضان دے اندر 61 مرتبہ قرآن مجید مکمل ختم کیتا۔ 61 مرتبہ، 60 تے 61 مرتبہ قرآن مجید مکمل ختم کیتا۔ روزانہ ایک قرآن دن ٹائم ختم کرتے سی،
روزانہ ایک قرآن رات ٹائم ختم کرتے سکے. 30 دنوں کے اندر 30 راتوں کے اندر 60 قرآن ختم ہوئے. ایک قرآن انہوں نے اپنا تراویح کے اندر مکمل کیا. روزانہ 61 قرآن انہوں نے پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 61 قرآن انہوں نے مکمل ختم کیتے. آج اپنی حالت یہ ہے کہ شاید ایک قرآن بھی اپنے واسطے مکمل کرنا بڑی مشکل دا یعنی کہ مرحلہ پیش آ جاتا ہے. اج آپ اپنے گھراں دے اندر دیکھیے تو اپنے گھراں دے اندر جڑے برتن ہوندے نا آپ اتنے پرچھتی دے اتنے جوڑ کے رکھے ہوندے نے. آپ 5-6 مہینوں بعد سال بعد کدے نہ کدے لا کے انہوں نے دھو لینے ہیں بھی اتنے مٹی پی رہی ہے برتن خراب نہ ہو جان. لیکن الماری چوں کدے آپ قرآن لا کے صاف نہیں کیتا کہ اتنے بھی بابا مٹی پی گئی ہے بھی صاف کر لیے. اپنے گھراں دے اندر یہ حالت ہو گئی ہے قرآن مجید دی. اس لیے گھراں دے اندر قرآن مجید موجود ہیں تو انہاں دے اوتے آپ پڑھن دا سلسلہ شروع کریے. اگر مساجد دے اندر موجود ہیں تو مساجد دے اندر بھی اتنے زیادہ نمازی نے اگر سارے قرآن مجید دی تلاوت شروع کرن تو یقیناً جڑے الماری دے اندر قرآن مجید پے نے تھوڑے ہو جان گے. لیکن بڑی معذرت دے نال یہ سارے قرآن ایویں ہی پے رہندے نے, کوئی بھی انہاں نوں اٹھا کے نہیں دیکھن دی کوشش کرتا. یہ اپنی ایک کوتاہی ہے, اپنی کمزوری ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن مجید تو اتنا دور کر دیتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا جڑا کام ہے اپنا کرن دا اس مہینے دے اندر وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دا ایک انتہائی خاص عمل جڑا ہے جن دی وجہ تو رمضان المبارک دا مہینہ پہچانیا جاتا ہے وہ روزیاں دا عمل ہے. کہ جڑا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک سب تو خاص عمل ہے. روزیاں دے مہینہ جڑا ہے ان دی وجہ تو ہی رمضان المبارک دی پہچان ہے. تو وہ روزے آپ کس طرح رکھاں گے؟ اپنے کول تو روزے بھی نہیں رکھے جاندے نا. اس لیے انہاں روزیاں دی بھی ترتیب ہونے تو آپ بنائی ہے اپنی. اندے واسطے ایام 20 دے روزے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے دی 13 14 تے 15 یہ 3 دن 13 14 تے 15 یہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے دی 3 تاریخاں نو روزے رکھے کرتے سکے. اس تو علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے دے 2 دن پیر تے جمعرات یہ 2 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے سکے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر تے جمعرات نو انسان دے اعمال جڑے نے وہ اللہ رب العزت دے ہاں پیش کیتے جاندے نے. تے میرا دل کرتا ہے کہ جدو میرے اعمال اللہ رب العزت دے سامنے پیش ہون ادو میں روزے دی حالت دے وچ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہفتے دے 2 دن پیر تے جمعرات روزہ رکھیا کرتے سکے. آج کل سردیاں دے دن روزہ رکھنا تو ویسے کوئی مشکل کام نہیں ہے. سردیاں دے مہینے دے اندر انسان صبح اٹھتا ہے شام تک ویسے کھاتے پیتے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر گرمی دے اندر آپ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم سردی دے اندر تو ضرور رکھیے. یہ رکھن کا فائدہ کم از کم یہ ضرور ہوئے گا کہ اگر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جب آپ پہلا روزہ رکھاں گے آپ کو اس پہلے روزے کی کم از کم پریشانی نہیں ہوئے گی. انسان اس روزے نو توڑن تو بچ جائے گا. اس لیے انہاں روزیاں نو بھی اپنی زندگی دے اندر ضرور لے کے آئیے. یہ 3-4 کام نے جڑے آپ ہونے تو شروع کریں گے رمضان المبارک دا مہینہ اپنا آسان گزر جائے گا. لیکن اگر آپ رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہون تو بعد یہ کام کریں گے تو پھر اپنے پہلے 10-15 دن جڑے نے وہ اگر مگر دے اندر گزرن گے. آخری 10-15 دن جڑے نے وہ پھر عید دی تیاری گزر جان گے. رمضان المبارک دا مہینہ سارا ہی ہمیں گزر جائے گا. اس لیے آپ ان کی تیاری ہونے تو شروع کریے. ہن 1-2 کام جڑے نے جڑے آپ رمضان اس مہینے دے اندر آپ نہیں کرنے انہاں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. اس مہینے دے اندر ایک تا 27 رجب جڑا ہے جڑا شب معراج دے طور تے مشہور ہے. سب تو پہلے یہ گل ہے کہ معراج دا جڑا مہینہ ہے ان دے بارے میں پہلے بھی عرض کی تھی. علماء دی رائے دا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہندے نے کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر پیش آئی. بعض علماء کہندے نے کہ محرم الحرام دے مہینے دے اندر پیش آئی. لیکن اکثریت دا قول راجح قول ہے یہ کہ رجب المرجب دے مہینے دے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا 27 رجب نو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں یہ رجب دا مہینہ پیش آیا اس تو بعد کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 تو 14 سال اس دنیا دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں. اس واقعے تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر دے حوالے دے نال جتنی فضیلت ہوندی اس رات دا مقام اس رات دا مرتبہ اس رات دی عبادات جڑیاں نے وہ امت نو دسیاں نے. امت انہاں عبادات دے اوتے عمل بھی کردی ہے. عاشورہ دے دن نے جڑے محرم الحرام دے اندر آنے نے انہاں عاشورہ دے دنہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نو تعلیمات بھی دیتیاں نے. اس دنہ دا مقام اور مرتبہ بھی دسے ہیں, اعمال بھی دسے نے جنہاں اتنے اج آپ عمل کرن دی کوشش کرنے ہیں. اسی طرح شب برات ہے ان دی فضیلت دے حوالے دے نال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دی رہنمائی فرمائی ہے. لیکن اس 27 رجب دی جڑی رات ہے ان دی فضیلت تے مقام اور مرتبے دے حوالے دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر تو کوئی روایت انہاں دے عمل مبارک تو
کوئی عمل ایسا ثابت نہیں ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس رات دی بارے رہنمائی فرمائی ہوگی۔ اس لیے جس طرح انسان عام دنوں کے اندر عبادت کرتا ہے اسی طرح اس دن کے اندر بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جس طرح انسان عام راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے اسی طرح اس رات کے اندر بھی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اس رات نو یا اس دن نو خاص کسی عبادت واسطے مقرر کر کے اس عبادت کی طرف جانا یہ درست عمل نہیں ہے، یہ تو آپ پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دوسری گل جڑی اس مہینے دے اندر پیش آتی ہے وہ اپنے معاشرے دے اندر ایک کنڈے پائے جاتے ہیں جڑے اس مہینے دے اندر بڑے زور و شور دے نال کیتے جاندے ہیں۔ انہاں کنڈیاں دی نسبت حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ بھی انہاں دے کنڈے کیتے جا رہے ہیں۔ سب تو پہلے یہ گل سمجھن دی ہے کہ کسی بھی شخصیت دا کوئی بھی دن منایا جاتا ہے وہ یا اس شخصیت دی ولادت دے حوالے دے نال منایا جاتا ہے یا اس شخصیت دی وفات دے حوالے دے نال منایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارکہ دا بھی تذکرہ کرنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تو پردہ فرما جان کا بھی تذکرہ کرنے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام دا جڑا مہینہ ہے یکم محرم الحرام نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت با سعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام نو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے دن اس شخصیت دی یا ولادت کے حوالے دے نال یا انہاں دی وفات کے حوالے دے نال منائے جاندے نے۔ رجب دے مہینے دے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی نہ ولادت ہے نہ انہاں دی وفات ہے۔ انہاں دی ولادت بھی ہور مہینے دے اندر ہے، انہاں دی وفات بھی ہور مہینے دے اندر ہے۔ شعبان تے شوال المکرم یہ 2 مہینے انہاں دی ولادت با سعادت تو انہاں دی وفات کے بارے کتاباں دے اندر موجود ہیں۔ اس لیے یہ جڑا واقعہ 22 رجب کی تاریخ دے اندر کیتا جاتا ہے کنڈے دے حوالے دے نال ان دے بارے یاد رکھا جائے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے دے اندر برادر نسبتی لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں حقیقی تے سگی بہن نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنا قریبی رشتہ ہے، انہاں دی وفات دا دن جڑا ہے وہ 22 رجب المرجب دا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ماضی دے اندر انہاں دی اس وفات دے دن نو خوش دے اندر منان واسطے انہاں کنڈیاں دی رسم شروع کیتا گیا سیگا۔ جڑے بڑے عمر دے حضرات ہیں وہ اس گل نو جانتے ہوں گے کہ یہ رسم پہلے رات دے وقت چھپ کے کیتی جاندی سی۔ اس وقت امت مسلمہ دا اہل سنت دی عوام دا جڑا ایمان جڑا ہے وہ زندہ سی، سلامت سیگا، اس لیے یہ رسم چھپ کے کیتی جاندی سی۔ لیکن بڑی معذرت دے نال اج اپنا ایمان جڑا ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ رسم جڑی ہے کھلم کھلا سریعام کیتی جاندی ہے کہ اپنی غیرت اس چیز نو گوارا نہیں کرتی کہ بھی آپ اینو کم از کم کسی نو نہیں روک سکتے تو خود اس تو روک رہی ہے۔ اس لیے اس رسم تو ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے، ورنہ جس طرح دوسرے لوگ اس گناہ دے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں میں بھی اس گناہ دے اندر ملوث پایا جاواں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ شیطان جڑا ہے وہ انسان نو 2 طریقوں دے نال گمراہ کرتا ہے۔ ایک تو شیطان انسان نو گمراہی دا راستہ، برائی دے کماں دا راستہ اس راستے دے اُتے چلا کے انسان نو گمراہی دی طرف لے کے جاندا ہے۔ تو دوسرا جڑا راستہ ہے شیطان دا وہ انسان نو اچھے کماں نو دے دماغ دے اندر شامل کردا ہے، اچھے کماں نو دی زبان تے لے کے آندا ہے، تو انہیں اچھے کماں دی نسبت اللہ رب العزت دے احکام دی طرف کر کے انہاں تو سرزد کرواندا ہے، جبکہ انہاں کماں دا تعلق نہ اللہ رب العزت دے نال ہوندا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوندا ہے۔ تو انسان انہوں اچھا عمل سمجھ کے کر رہا ہوندا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطان دی تعلیمات ہوندیاں نے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل نو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اس لیے آپ اس عمل تو بھی پرہیز کریے۔